بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کیا ہے؟ شرک کی کتنی اقسام ہے؟ آیا آج کل جتنے بھی ہمارے اہل اسلام کے ماننے والے جو شرک کے اندر مبتلا ہیں وہ اس شرک کے دائرے کے اندر آتے ہیں، جو کہ آج کل معاشرے کے اندر ایک رواج پایا جا رہا ہے کہ یہ بھی شرک ہے، یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ پہلے تو سمجھ لو کہ شرک کہتے کس کو ہے؟ شرک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ پھر اس کی تین قسمیں ہیں، الگ الگ، تینوں قسمیں الگ الگ ہیں۔ شرک اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر شریک ٹھہرانا، پہلی قسم شرک کی ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا۔ جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، یہ ذات میں شرک ہے۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، یہ ذات میں سے شرک کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ نے کیا کیا؟ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا۔ یہ ہے ذات کے اندر شرک، یہ سب سے پہلی قسم ہے شرک کی، جو کہ بالکل شرک کی کوئی بھی قسم معاف نہیں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک میں کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا جو بندہ بھی شرک کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ تینوں قسمیں ہمیں جاننی ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارے عزیز و اقارب میں کہیں ہمارے اندر اس قسم کی کوئی شرک کی پائی تو نہیں جاتی، کیا ہمارے اندر کوئی شرک کا شعبہ تو نہیں ہے؟ پہلی قسم میں نے بتا دی۔ دوسری قسم شرک کی ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شرک کرنا۔ میں مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں۔ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے اولاد مانگنا یہ اللہ کی صفت ہے، اولاد دینا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ سے چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا یہ صفات کے اندر شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ صفات کے اندر شرک ہے۔ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جانا شفا کے لیے، ہاں طبیب اسباب کے دائرے پر جو ڈاکٹروں کے پاس جایا جاتا ہے، جو طبیب کے پاس جایا جاتا ہے، یہ سنت عمل ہے۔ عقیدہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہاں پر بھی کہ ہمیں شفا جو ہے وہ ڈاکٹر دیتا ہے یا ہمیں شفا جو ہے وہ طبیب دیتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسباب کی حد تک معاشرے کے اندر اگر کوئی بیمار ہو جائے تو کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس یا طبیب کے پاس جاتا ہے۔ یہ تو تعارف الناس بھی ہے، لیکن اگر ان کو بھی چھوڑ کر کسی ایسی جگہ جانا جو خود بیچارے محتاج ہوں اور ان سے جا کر کہنا کہ تو ہمیں شفا دے دے، تو یہ صفات کے اندر شرک ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جانا اور کہنا کہ مجھے رزق تو دیتا ہے یا تو نے مجھے رزق دینا ہے، اور اس کے درگاہ پر یا اس کی جگہ پر چڑھاوے چڑھانا اور اوت پٹان والے عمل جو ہیں ہندوؤں والے سارے وہ کرنا، یہ شرک کی کیا ہے؟ دوسری قسم ہے۔ شرک کی تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں کے اندر شرک کرنا، صفات کے تقاضوں کے اندر۔ دوسری قسم جو میں نے بتائی ہے، چاہے یہ مردہ سے مانگے یا زندہ سے مانگے، دونوں صورتوں میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ یہی عمل مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ 363 بت خانہ کعبہ کے اندر لٹکائے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ تو ایک ہی ہے، آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، لیکن یہ بت اللہ کے معاون ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی ذات کام کرتے کرتے تھک جاتی ہے تو ہم نے کام کو بانٹ دیا ہے ان بتوں کے اوپر، تو یہ اللہ کے معاون ہے، آدھے کام یہ کرتے ہیں۔ اور وہی سلسلہ آج ہمارے اندر بھی ہے کہ ہم اللہ کو تو اللہ مان رہے ہیں، لیکن رزق کے لیے ہم کسی اور درگاہ پر جا رہے ہیں، اولاد کے لیے ہم کسی اور کے پاس جا رہے ہیں، شفا کے لیے ہم کسی اور کے پاس جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ شرک کی دوسری قسم ہے۔ شرک کی تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں کے اندر شرک کرنا۔ صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیے ہے، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم سجدہ کس کو کریں؟ ایک اللہ کو کریں، اللہ کے علاوہ اور کسی کو سجدہ نہ کریں، کسی اور کے سامنے نہ جھکیں، اللہ کے سامنے جھکیں۔
अल्लाह की इबादत करें। अगर हम अल्लाह को छोड़कर अपने किसी पीर के सामने झुक रहे हैं, उसी को खुदा बनाया हुआ है। बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई ऐसे भी हैं, घरों के अंदर तस्वीरें ला के रखी हुई हैं, उनके ऊपर हार भी चढ़ाए हुए हैं और अजीबो गरीब किस्म की वहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए भी रखा हुआ है। सुबह सबसे पहले उठते हैं, उठकर वुज़ू करके सबसे पहले उनके सामने माथा टेकते हैं और माथा टेकने के पास वही हिंदुओं वाले जिस तरह हिंदू अपने बुत के सामने खड़े होकर वो पढ़ते हैं, इसी तरह वो वहाँ से उठाएंगे जो भी उनका पीरों का जो लिखा हुआ है, वो अपने पीर की तस्वीर के सामने खड़े होकर उसको पढ़ेंगे, पढ़ के रख कर और उसके बाद फिर वो क्या करेंगे, उसके बाद फिर वो अपने काम पर जाएंगे। ना उन्हें नमाज की फ़िक्र है, ना रोज़े की फ़िक्र है, ना कुरान की फ़िक्र है, ना अपने नबी की फ़िक्र है, ना अल्लाह की। ना अल्लाह को जानते हैं, ना अल्लाह के रसूल को जानते हैं, ना अपनी किताब को जानते हैं। बस उनके नज़दीक अगर है सब कुछ तो वो उनका पीर ही है, उनका वही है। याद रखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई पीर तुम्हें आसमान पे उड़ता हुआ भी नज़र आ जाए या कोई दूसरी चीज़ आसमान में उड़ती हुई भी तुम्हें दिखा दे, तो तुम कभी भी उसका यकीन मत करना अगर वो शरीयत का पाबंद नहीं है, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता, कुरान के अहकामात पर अमल नहीं करता, तो उसकी किसी बात पर यकीन मत करना, उसकी किसी बात पर उससे दूर हो जाना, अपने ईमान की हिफाजत करना। यह हदीस का मफ़हूम है, यह हदीस का मफ़हूम है। और हमारे बहुत सारे मुसलमान इसके अंदर, ख़ासकर पंजाब का अक्सर तबका, सिंध में भी हैं, सिंध में भी बहुत सारे हैं। तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला शिरक की हर किस्म से हमारी हिफाजत फरमाए। 3 किस्में मैंने आपके सामने रख दी हैं, ये तीनों किस्मों से बचना लाजमी है अगर जन्नत चाहिए, अगर अल्लाह की रज़ा चाहिए, अगर ईमान को बचाना है, अगर ईमान वाले होकर इस दुनिया से जाना है। अल्लाह ताला मुझे भी समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको भी समझ अता फरमाए, अल्लाह ताला ईमान वाली मौत दे, अल्लाह ताला आखिरत को हमारे अच्छा बना दे, आखिरत में अल्लाह ताला ज़िल्लत और रसवाई से बचाए, दुनिया में भी अल्लाह ताला ज़िल्लत और रसवाई से बचाए। हर किस्म की बीमारी और मोहताजी से पनाह मांगते हैं, अल्लाह की ज़ात हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।